بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ آج اس سفر کی کہانی لکھ رہی ہوں جسے بہت محبت سے شروع کیا۔ نئی زندگی کے اس چمن میں جن پودوں کو لگایا، محبت کے بیج بوئے، اس خیال سے کہ جب یہ بڑے ہوں گے، تناور درخت بنیں گے تو ان سے چھاؤں ملے گی، سکھ ملے گا اور ٹھنڈی ہوا میسر آئے گی۔ اس طرح زندگی میں جو حبس ہے دور ہو جائے گا۔ ان بیجوں میں مگر کہیں ببول کے بیج بھی مل گئے جو مجھے نظر نہیں آئے، یا پھر یہ پودے پہلے ہی صحیح نہ لگے تھے۔ میں نے تو یہ سوچ کر پیار سے پرورش کی کہ کھیتی کو کھیت بننے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور مالی کی بھی۔ عہد کر لیا دل جمی سے پرورش کروں گی تاکہ ان میں کوئی کمی نہ رہ جائے، پھل شیریں دینے والے درخت بنے، کچھ تلخی ہو تو نہ رہے، سب کڑواہٹ ختم ہو جائے۔ مگر یہ میری بھول تھی، جو باغباں کا مالک تھا اسی کے دل میں کھوٹ تھا۔ میں ایک ایسے انسان سے شادی کی غلطی کر بیٹھی جو پہلے ہی صاحب اولاد تھا۔ انہیں دوبارہ گھر بسانے کے لیے مجھ جیسی مخلص ساتھی کی ضرورت تھی۔ میں نے ریاض سے شادی کی حامی بھر لی تو وہ بہت خوش ہوئے، گویا اندھا کیا چاہیے دو آنکھیں۔ میں نے بچوں کی موجودگی کو جانا، ان کی بھی ممتا کی ضرورت پوری ہو گئی اور مجھے ایک نیا ہم سفر مل گیا۔ یوں زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ زندگی کا سفر کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، بالآخر نو نہال تناور درختوں میں بدل گئے۔ ان پر پھول کھلنے کا وقت آ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اب سارے موسم گزر چکے ہیں، بس خزاں باقی رہ گئی ہے۔ خزاں آ گئی اور پت جھڑ شروع ہو گیا۔ اس جیون ساتھی کا اصلی چہرہ بھی دیکھا، جس کو بیوی کی نہیں آیا کی ضرورت تھی، جو اس کے بچوں کو پال سکے، جن کی مائیں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رویا، جو اکثر مرد خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر مظلوم بن کے رویا کرتے ہیں۔ بیوی کی بے اعتنائی، ان میں موجود ہزار عیب جن سے ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، مگر ریاض نے تو کمال کر دیا۔ انہوں نے جیتی جاگتی بیوی کو مرحومہ بنا دیا اور مجھ نادان نے اندھی محبت کی پٹی آنکھوں پر باندھ لی۔ کچھ سوچا اور نہ کچھ دکھائی دیا، بس جو کہتے تھے مانتی جاتی تھی۔ پھر بچوں سے ملوایا۔ جب ان کی ماں روٹ کر میکے چلی گئی، معصوم سی صورتیں مگر اجڑی ہوئی آنکھیں اور کملائے ہوئے مکھڑے، ماں کے بغیر راتوں کو روتے ہوئے آنسو بہا کر سو جاتے۔ ریاض سے زیادہ مجھے ان بچوں پر رحم آ گیا۔ سوچا جانے کیسی ممتا کی پیاس ہے کہ ان کی صورت پر یتیمی برس رہی ہے۔ پیار سے بلایا تو لپٹ گئے۔ تب میرے دل میں عجیب سا دکھ ہوا۔ میرے خدا، آخر ان معصوموں کا کیا قصور؟ شادی کے 1 سال بعد انکشاف ہوا کہ دوسری بیوی میکے میں ہے۔ سزا کے طور پر 2 بچے ان کے پاس چھوڑ گئی ہے، کیونکہ 2 اس سے پہلی نے چھوڑے تھے تو اب یہ چاروں نئی ماں کے متلاشی تھے۔ میں ان کی تیسری بیوی تھی۔ دراصل پہلی نے طلاق لے لی، دوسری روٹھی ہوئی مگر موجود، اور تیسری جال میں تھی، جس نے جلد بازی میں نکاح کا پھندا گلے میں ڈال لیا۔ دوسری کو علم ہوا تو اس نے بھی طلاق لے لی، اور 4 بچوں سے بھری میری گود میں اللہ نے بیٹی کی نعمت ڈال دی۔ اس طرح میں 1 بچی کی ماں تھی، اب 5 بچوں کی ماں کہلانے لگی۔ جو ہی اس کے بچے بڑے ہو کر پل کر جوان ہوئے، ریاض کی محبت اور اپنائیت جو میرے لیے تھی اجنبیت میں بدل گئی۔ تب مرد کا اصلی چہرہ دیکھا۔ جو پہلی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے وہ بازی گر ہوتا ہے۔ گویا اس نے کہا، میں ابلیس کا بھائی ہوں، اگر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور بیوی کے موجود ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ خود کو قصوروار نہیں سمجھتا کہ جو آ جائے اس کے جال میں، دونوں ہی سچے ہیں، اور بیچاری لڑکی اس کے دلی ارادوں اور نیت سے بے خبر، بے عقل، سوچتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اتنا یقین، اتنا اعتماد، بھروسہ اس نے مجھ پر کیا کہ میری خاطر کتنے مضبوط رشتوں کو توڑا اور پہلی شریک حیات کی رفاقت کو مجھ پر قربان کر دیا۔ اب تو میں جیوں گی اس کے لیے اور مروں گی تو اس کے لیے۔ اپنی کل متاع زندگی، سب خزانے، محبت، اخلاص، سب اس کے حوالے کر دوں گی۔
وہ لڑکیاں پھر اچھی رہتی ہیں جن کو ذرا سا سفر طے کرتے ہی عقل آ جاتی ہے۔ وہ اس بازی گر کو چھوڑ کر اپنی راہ ہو لیتی ہیں۔ جب جان لیتی ہیں کہ یہ اپنی شریک حیات کو دھوکہ دے سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں، وہ پلٹ جاتی ہیں، اپنی غلطی اس کی غلط بیانی کا ادراک ہوتے ہی۔ مگر میں کم نصیب تھی، شادی کی حامی بھر لی اور پھر ایسے جال میں جکڑی کہ نکل نہ سکی، اور نہ ہی رہ سکتی تھی مگر رہتی تھی۔ اب کیا کروں، ایک غلطی کر لی، شادی شدہ بچوں کے باپ سے شادی کر لی، اور دوسری غلطی اب نہ کروں گی، طلاق کیسے لے لوں، کیونکہ غلطی کر کے نبھانا بھی شرفا کا شیوا ہوتا ہے۔ جب شیر کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر وہ شکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بس شکار پہ شکار کیے چلا جاتا ہے۔ اس شکاری نے بھی دوسرا شکار کیا، ہوشیار اتنا کہ ہر دفعہ کماؤ لڑکی کا ہی پیچھا کرتا اور جال میں پھنسانے میں کامیاب بھی ہو جاتا۔ جانے کیسی قسمت لایا تھا کہ اس کے نصیب نے اس کے لیے عورتوں کے انبار لگا دیے۔ اللہ نے اچھی صورت کیا دی، ہر نیا شکار اس کی تفریح تھا، اس کے ساتھ گھومتا پھرتا، عیش کرتا، اور جو گھر میں موجود ہے نوکری کر رہی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے، خون کے آنسو رو بھی رہی ہے، مگر گھر چھوڑ کر نہیں جاتی کہ اپنے بھی بچے ہیں اور شوہر کی پہلی بیوی کے بچے بھی ہیں۔ وہ معصوم ہل گئے ہیں، ایک منٹ کو دامن نہیں چھوڑتے، امی امی کہہ کر لپٹتے ہیں، ایک منٹ نظروں سے اوچھل ہو جاؤں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ کئی بار سوچا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس بے وفا کے گھر سے نکل جاؤں، اس کے ریشمی جال کو توڑ ڈالوں، مگر ایسا نہ کر سکی۔ پچھتانے سے کیا ہوتا، اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا، کاش شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہو جاتا۔ اس لمحے کو کوستی تھی جب یہ ملا تھا، اور اپنی پسند کا نوحہ کرتی تھی کہ اے دل، یہ تو نے کیا کیا، کس کو پسند کیا، اور کیوں بنا سوچے سمجھے شادی کا بندھن باندھ لیا؟ جو کیا ہے اب بھگتو، کسی کو مورد الزام کیوں ٹھہراؤں؟ اپنی بربادی خود ہی کی۔ میں تو سمجھتی تھی محبت جینے کا جواز ہوتی ہے، دنیا کی خوبصورتی اور زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے محبوب کو پالے، نکاح کے مقدس بندھن میں اس کے ساتھ جڑ جائے، وہ فاتح محبت ہوتی ہے، مگر نہیں، محبت فاتح نہیں ہوتی۔ محبت تو ایک سراب، ایک خواب ہے، چال بازی فاتح ہوتی ہے۔ اپنے اندر کی ممتا کو لاکھ چاہنے کے باوجود شکست نہ دے سکی، پھول سے بچوں کا ہاتھ اور ساتھ نہ چھوڑا، شب و روز ان کے بڑے ہو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ مجھ سے پہلے 2 اور بعد میں ریاض نے 3 شادیاں کیں، اور میرے سوا باقی نے عمر بھر ساتھ نبھانے سے معذرت کر لی۔ کچھ ویسے ہی نکاح کا بندھن توڑ کر چلی گئیں، ایک اپنا بیٹا ساتھ لے گئی، 2 نے اپنے دو بچے بھی ان کے پاس چھوڑ دیے کہ تمہاری اولاد ہے، خود سنبھالو، ہم کیوں پالیں، ہم ملازمت کر کے ان کو کھلائیں اور تم کسی نوخیز کلی کے ساتھ موجیں کرو۔ پتہ نہیں بچے ساتھ لے جانے والی عقل مند ہوتی ہیں کہ بے وفا شوہر کے بچے اس کے پاس چھوڑ کر جانے والی زیادہ دانش مند ہوتی ہیں، مگر میں نے اپنے مفاد کے بارے میں کبھی نہ سوچا تو بس اتنا کہ یہ بچے ممتا کے پیاسے ہیں، ان کو ایک ایسی ماں کی ضرورت ہے جو ان کو پالتے وقت پیار بھی دے اور دل کے ٹکڑے سمجھ کر پرورش کرے، ورنہ یہ نازک کومل پھول کملا جائیں گے۔ بس یہی سوچ تھی کہ میں نے ریاض کو قبول کر لیا۔ پختہ یقین تھا کہ یہ بچے میرا پیار پا کر بڑے ہو جائیں گے تو میرے ہوں گے، جب بڑے ہوں گے تو میری ممتا کا مان رکھیں گے، ریاض بے وفائی کریں گے تو یہ وفا کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بچے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم باپ کے ہیں، جہاں وہ رہیں گے ہم بھی وہاں رہیں گے۔ ریاض خوش تھے کہ اب بڑھاپا نزدیک ہے، بیٹے جوان ہیں، اولاد سمجھدار ہے، بڑھاپے کی دھوپ میں ان کی چھاؤں چاہیے۔ انہوں نے بچوں کو رجھانا اور ورگلانا شروع کر دیا، کبھی آہیں بھرتے، کبھی آنسو بہا کر انہیں اپنی محبت کا یقین دلاتے۔ ادھر ریاض کے بچوں کو پالنے میں میری جوانی گزر گئی تھی۔ ریاض بھی ان دنوں خوش تھے، واہ کتنی پاگل عورت ہے، میرے بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے اور ان پر اپنی تنخواہ بھی لٹا رہی ہے، میں تو اسے 2-4 ہزار دے کر آرام سے کام چلا رہا ہوں، ورنہ تو آیا بھی 20 ہزار سے کم نہیں لیتی۔ یہ تو میرے نکاح میں ہے، میری بیوی کہلاتی ہے۔ تب میں نے سوچا کہ نکاح مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تو مرد کی فتح بھی ہے، کچھ مردوں کی فتح اور کچھ عورتوں کی شکست، بلکہ محبت کی شکست۔ بیوی کا کام محض گھرداری نہیں ہوتا، میاں بیوی تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ بیوی اگر باغی ہو تو طلاق کا ہار پہنا کر بے فکر ہو گئے
کہ اب یہی اس کا علاج ہے۔ لڑکے باپ کے پاس جا بیسے اور بیٹیاں میرے حصے میں آ گئیں، کیونکہ وہ بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں ماں کو نہیں چھوڑتیں، وہ تو کم ہی بے وفا ہوتی ہیں۔ اب میرا بڑھاپا ہے، میری 2 بچیاں کما رہی ہیں، گھر چلاتی ہیں۔ ان کے والد اس وجہ سے نہیں ملتے کہ یہ نافرمان تھیں، انہوں نے میرا کہا نہیں مانا، انہوں نے باپ کی بجائے میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی، مگر ہر لمحہ ان کے کھو جانے کا بھی دھڑکا لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھی راتوں کو نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھتی اور ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی، ان کو اپنے روم میں سوتا پا کر شکر کرتی کہ خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ لڑکیاں لاکھ سمجھدار سہی، مگر پھر بھی باہر کی دنیا خطرات سے پر ہے، جہاں ریاض جیسے کئی لوگ موجود ہیں۔ یہ شکاری ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ بچیوں کو روز سمجھا کر بھیجتی کہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ مت کرنا، مرد کے پاس محبت کا ایک ایسا جال ہے جس میں پھانس کر نادان لڑکی کبھی ایسا زخم کھا لیتی ہے کہ کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک بڑھاپا ایک حقیقت ہے، یہ ایک بہت بڑی سزا بھی ہے۔ جب گناہ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو آدمی خود بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے۔ جس کو حوا کی بیٹی کی قدر نہیں ہوتی، ان کو خوف خدا نہیں ہوتا۔ ان کی آخرت کی سبھی کو فکر رہتی ہے۔ مرد کو خدا نے حقوق دیے ہیں تو ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ جو ان ذمہ داریوں سے آنکھیں چراتے ہیں انہیں مکافات عمل کی اس دنیا میں سزاوار ہونا ہی پڑتا ہے۔ کوئی محض اپنی عیاشی کے لیے کسی لڑکی کی بھرپور زندگی نظر آتش کر کے یہ سوچتا ہے کہ وہ خوش رہے گا یا اولاد اس کے ساتھ وفا کرے گی تو وہ غلط سوچتا ہے۔ معصوم اولاد بالآخر ایک دن خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ ماں اور باپ میں سے کون غلط اور کون صحیح، کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کا ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت ضرور ایک نہ ایک دن خود انسان کو مکڑی کے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور پھر آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میرا کیا قصور۔ آج ریاض کے 2 جوان بیٹے اپنی پہلی ماں کے پاس چلے گئے۔ بہت وقت گزرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کی سگی ماں کون ہے اور کہاں رہتی ہے، تاہم وہ اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں۔ 2 بیٹے ابھی تک ریاض کے ساتھ ہیں، مگر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی حقیقت جان لیں گے تو دوبارہ ریاض کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ابھی تو وہ لڑکپن کے دور میں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری نہیں ہوئی۔ آج نہیں تو کل یقین ہے کہ ریاض کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ماؤں کو بیٹے اور بیٹیوں کو ماں تو مل جائے گی، مگر ان کو مخلص جیون ساتھی اب نہیں ملے گا۔ صحت، جوانی، روپیہ باقی نہ رہے تو پھر کون بے وقوف جال میں آتی ہے۔ آخر ریاض کو بڑھاپے میں تنہا ہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا اکیلے بھگتنا ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔